السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسائٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رامش حسین۔ آج فقہ الزکوٰۃ کی انشاءاللہ ہم تیسری قسط شوٹ کر رہے ہیں۔ اس تیسری قسط میں جیسا کہ پہلے دو قسطوں میں واضح ہو چکا ہوگا کہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے حکم زکوٰۃ کے اوپر بات کی، اس کے معنی پہ بات کی، اس کے مقام و مرتبے پہ بات کی، اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں بات کی، اور اب ہم ان لوگوں کے سلسلے میں بات کریں گے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بات کو یوں کہہ لیں کہ وہ کیا شرائط ہیں کہ اگر ایک شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو زکوٰۃ دینے والے کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلم ہو، اسلام لانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں غالباً آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، کہ ان کا جو نفقہ ہے اس کو قبول کیے جانے سے ان کی جانب سے نہیں روکا اس چیز نے، مگر کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، تو ان کی جانب سے کروڑوں کا مال بھی خرچ کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ سماج کی نظر میں کسی قدر کا حامل ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بطور عبادت، بطور زکوٰۃ وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو پہلی چیز جو شرط ہے زکوٰۃ میں وہ چیز ہے ہمارے سامنے اسلام۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے آزادی، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ جس شخص نے بھی کوئی غلام بیچا، غلام کے لیے اگر کوئی مال ہے تو وہ شخص وہ مال بائی کا ہوگا، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اصل ملکیت غلام کی نہیں ہوتی اس مال پر، بلکہ ملکیت آقا کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دوسری شرط کہ کوئی شخص غلام ہے تو بے شک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے، وہ شخص حر میں شامل ہو، تبھی اس کو زکوٰۃ کا مکلف سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز ملک نصاب ہے، یعنی وہ خاص مقدار جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ وہ شخص زکوٰۃ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی مقدار ہمیں بتائی ہے کہ 5 اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جس شخص کے پاس 5 اوقیہ چاندی یا اس سے زیادہ ہوگا وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح سونے کے سلسلے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر ہو تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سونے کے سلسلے میں کچھ اختلاف وغیرہ ہے، انشاءاللہ وہ آگے کی قسطوں میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز تمام الملک، یعنی مکمل ملکیت۔ اگر کسی مال پر کسی شخص کی مکمل ملکیت نہیں ہے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غیر مملوک مال ہے، اس مال میں مسجد کے لیے جمع شدہ چندہ ہے، اوقاف کا مال ہے، عمومی صدقات ہیں، عطیات ہیں، سرکاری خزانے ہیں، یا کوئی ایسا ادارہ ہے جو اپنے لیے چیریٹی اکٹھے کرتا ہے، تو ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری قسم ناقص ملکیت، کہ کسی شخص کے پاس تو مال تو تھا لیکن وہ غصب شدہ ہے، چوری کیا ہوا مال ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسا قرض ہے جو کسی نادار یا ظالم کے ذمہ ہو اور وصولی ممکن نہ ہو۔ ایسی تمام جگہوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی ایک آیت ہے وفی اموالہم حق معلوم، غالباً یہ سورہ زاریات کی آیت ہے کہ ان کے مال میں، ان کے اپنے خاص مال میں خاص معلوم حق ہے،
اس کے بعد پانچویں چیز حولان حول ہے، یعنی سال کا گزرنا. یعنی آپ کے پاس ایک مال آتا ہے اور اس پہ سال ابھی نہیں گزرا ہے، آپ اس کی زکوٰۃ نہ دیں، لیکن جب سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حدیث ہے جو غالباً سنن ابو داؤد میں وارد ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جس پر سال گزر گیا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ 5 شرطیں تھیں. سب سے پہلے اسلام، آزادی، مکمل ملکیت، اتمام نصاب اور حولان حول. ان 5 شرطوں کے ساتھ جو شخص بھی پایا جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور جو نہیں ادا کرے گا اس کے لیے جو ہم نے دوسری قسط میں شرطیں وغیرہ بیان کی تھی، جو بھی اس کے حالات بیان کیے تھے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.